تھی. ویسے تو میں اس دوران میں بہت سی کہانیاں لکھ چکی تھی اور کئی اور سائنسی کردار بھی بن چکے تھے، لیکن مجھے اپنے یہ پہلے کردار بہت پسند تھے، پوزی اور الیکٹرا. یہ دو بہن بھائی تھے جن کے والدین سائنسدان تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں پہ پوزیٹرون اور الیکٹران کا تجربات کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت اسٹرانگ اور قابل لائق ہو گئے تھے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ سوچنے لگے تھے. اور انہوں نے بہت کم عمری میں ٹائم ٹریول بھی کر لیا تھا. وہاں جا کے وہ اپنی دادی سے ملے اور ان کو دادی سے محبت اور انسانیت کا سبق ملا. پھر انہوں نے وہ گھر اپنے واپس آ کے اپنے والدین کو بتایا، لیکن ان کو یہ ناگوار گزرا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے جذباتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، لوگ اس پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، اپلوڈ کرتے آ رہے ہیں ہم جیسے ہمیں مل رہی ہیں. اس بار ہمیں جس ادیبہ کی ملی ہے ویڈیو، اور جو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ویڈیو بنائیے، تو وہ لوگ انہیں جانتے ہیں. سائنس فکشن کہانیاں خاص طور پہ وہ لکھتی ہیں، اور بچوں کے ادب میں خواتین رائٹرز نے تو سائنس فکشن مطلب اتنی لکھنے والی سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن یہ ہماری بہن ہیں، بہت اچھی رائٹر بھی ہیں، اور کئی کتابیں ان کی آ چکی ہیں، ابھی مزید 2 کتابیں بھی آنے والی ہیں ان کی. انہوں نے میری پہلی کہانی پر انہوں نے لنک میں ہمیں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی اور بتایا کہ ان کی پہلی کہانی کب اور کہاں اور کس رسالے میں لگی تھی. تو چلیے آئیے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کی زبانی ہی سنتے ہیں. بہت اچھی ویڈیو انہوں نے بنائی، آپ دیکھیے. السلام علیکم. فن فلکس کے ناظرین کو خوش آمدید. میں تسنیم جعفری ہوں، بچوں کے لیے کہانیاں لکھتی ہوں، سائنس فکشن لکھتی ہوں، اور میری 23 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں. 2 کتابیں ابھی پبلش ہونے والی ہیں، اور تقریباً اتنے ہی مجھے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. اور اس کے علاوہ میں بچوں کے ادیبوں کو بھی ایوارڈ دیتی ہوں، جو کہ ادبی اطفال کانفرنس میں دیے جاتے ہیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ میری پہلی کہانی جو پبلش ہوئی وہ کون سی تھی. میری پہلی کہانی تھی پوزی اور الیکٹرا، جو پھول میگزین میں شائع ہوئی تھی. دراصل پہلے مجھے ترجمے کا شوق تھا. میں جو میرے اسکول کے سلیبس میں جو کہانیاں مجھے اچھی لگتی تھی، جیسے آسکر وائلڈ کی بھی کہانی تھی، تو میں نے ان کو ترجمہ کرنا شروع کیا. وہ بھی اپنے گھر کے بچوں کو، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی کو سنانے کے لیے میں ان کو ترجمہ کرتی تھی. تو انہوں نے ہی مجھے احساس دلایا کہ آپ اتنی اچھی کہانیاں لکھتی ہیں تو آپ بچوں کے میگزین میں کیوں نہیں دیتی. اور وہ سب بچے چونکہ بچوں کے ماہنامہ بہت شوق سے پڑھتے تھے، اور میں نے اپنے بچپن میں نہیں پڑھا تھا. مجھے آرٹ کا شوق تھا، میں اسکول کی کتابوں سے فارغ ہو کے پینٹنگ کیا کرتی تھی. اور پھر سائنس کا شوق تھا، سائنس سبجیکٹ پڑھنے کا شوق تھا. اور زمانے میں کوئی سائنسی میگزین تو ہوتا نہیں تھا، بچوں کیا بڑوں کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے مجھے کچھ اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. پھر بچوں کے کہنے پہ میں نے جو پہلی کہانی لکھی وہ سائنس فکشن ہی تھی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ بچوں کو کس چیز سے دلچسپی ہو سکتی ہے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی، اور میں بھی ایسی ہی کہانیاں پڑھنا چاہتی تھی جیسی میں نے لکھی. لیکن لکھ تو میں نے لی. اس کے بعد مجھے میگزینس کا پتہ نہیں تھا، لیکن میری فرینڈ نے مجھے مشورہ دیا کہ چلیں ہم بچوں کے میگزین لے کے آتے ہیں. پھر ہم بک شاپ پہ گئے، وہاں سے بچوں کے 3-4 میگزین خریدے. گھر آ کے ان کے اوپر سے ایڈریس دیکھا، اور میں نے ماہنامہ پھول میں اس کی اوریجنل کاپی بھیج دی، جبکہ باقی اور میگزینس میں نے اس کی فوٹو کاپیز بھیجی. تو آئیڈیا نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہاں پبلش ہوگا. تو میں نے مارچ 2003 میں نے وہ کہانی بھیجی، اور اپریل میں ہی وہ شائع ہو گئی. اور مجھے ساتھ ہی اختر عباس صاحب کا فون آیا، جو کہ ماہنامہ پھول کے اس وقت ایڈیٹر تھے. وہ ان کا آخری میگزین تھا اور میرا پہلا. تو انہوں نے اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے فون کیا، اور انہوں نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھی کہانی لکھی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اس کے کردار اور اس کا نام امریکہ کی کہانی ہے، پوزی اور الیکٹرا بچے ہیں، تو یہ تو بظاہر تو ترجمہ لگتی ہے. میں نے کہا نہیں، یہ میری توازات کہانی ہے. اور چونکہ پاکستان میں تو ابھی اتنی سائنسی ترقی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے میں نے اس میں امریکہ کو شامل کیا ہے، وہاں کے بچوں کو کردار بنایا اپنی کہانی کا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ بہت اچھی ہے، اگر آپ کی اپنی کاوش ہے تو بھی بہت اچھی ہے، ایسی کہانیاں ہمارے لیے اور بھی لکھا کریں. اور اسی اسنا میں جو باقی میگزین میں نے فوٹو کاپی بھیجی تھی، وہاں سے بھی مجھے خطوط آ گئے کہ جی آپ کی بہت اچھی کہانی ہے، اس کا اوریجنل آپ ہمیں بھیجیں، ہم اسے شائع کرنا چاہتے ہیں. تب میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو میری کہانی شائع ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اسی طرح کی کہانی آپ ہمارے لیے اور لکھیے گا.
بس پھر تب سے میں نے احساس ہو گیا کہ سائنس فکشن لکھنا چاہیے، اور خود بھی پسند تھی سائنس فکشن، تو اس لیے وہی لکھا پھر۔ اور اس کہانی کو میں نے اس وقت صرف ایک ہی کہانی لکھا تھا، لیکن کچھ سال کے بعد میں نے مجھے کچھ اور سائنسی معلومات اس قسم کی ہوئیں جو میں دوبارہ دوسری کہانی لکھنا چاہتی تھی۔ ویسے تو میں اس دوران میں بہت سی کہانیاں لکھ چکی تھی اور کئی اور سائنسی کردار بھی بن چکے تھے، لیکن مجھے اپنے یہ پہلے کردار بہت پسند تھے، پوزی اور الیکٹرا۔ یہ دو بہن بھائی تھے جن کے والدین سائنسدان تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں پہ پوزیٹرون اور الیکٹران کا تجربات کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت اسٹرانگ اور قابل لائق ہو گئے تھے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ سوچنے لگے تھے۔ اور انہوں نے بہت کم عمری میں ٹائم ٹریول بھی کر لیا تھا، وہاں جا کے وہ اپنی دادی سے ملے اور ان کو دادی سے محبت اور انسانیت کا سبق ملا۔ پھر انہوں نے وہ گھر اپنے واپس آ کے اپنے والدین کو بتایا، لیکن ان کو یہ ناگوار گزرا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے جذباتی ہوں۔ تو لیکن بہرحال مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، میں سمجھتی ہوں چاہے سائنس فکشن ہو لیکن اس میں محبت اور انسانیت کا سبق ہونا چاہیے۔ پھر اس کہانی کا دوسرا، اور کچھ سالوں کے بعد میں نے اس کہانی کا تیسرا حصہ بھی لکھا جو اب ناول کی شکل میں شائع ہوا ہے۔ تو مجھے تو یہ اپنے لکھے ہوئے کردار سب بہت زیادہ پسند ہے، اور امید ہے کہ آپ یہ ناول پڑھیں گے تو آپ کو بھی پسند آئیں گے۔ بہت شکریہ۔